علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد حمدي وصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ وقد قال الله تبارك وتعالى في الشان حبيبي وعظمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأمر لجميع المؤمنين والمؤمنات تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کوئی اس کے مثل و مانند نہیں، وہ اپنی ذات میں یکتا، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہی جلاتا ہے، مارتا ہے، وہی تندرست کو خلاصگی عطا فرماتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، یہ بہت بڑی کرم کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رجب سے گزار کے شعبان، پھر شعبان کے نصف شعبان میں صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان کی جلا کے ساتھ اس کے گھر جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ عزیزوں اور بزرگوں، یہ جتنے بھی فضیلت والی، عظمت والی، برکتوں والی ساعتیں ہمیں نصیب ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں والی نظر کرم ہم پر ہوئی ہے، ہمیں اعزاز و رفعت و عزت سے جو نوازا جا رہا ہے، نوازا جاتا رہے گا۔ ہمارے گناہوں کا کتمان کیا جا رہا ہے، کیا جاتا رہے گا۔ ہمارے عیبوں کو چھپایا جا رہا ہے، چھپایا جاتا رہے گا۔
ہمارے گناہوں کے باوجود رزق میں برکت، صحت میں تازگی، عمر میں درازی عطا کی جا رہی ہے، کی جاتی رہے گی، یہ ہماری عملی زندگی کی وجہ سے نہیں، اس کے محبوب کی طلب کی وجہ سے، اس کے محبوب کے طلب کرنے کی اور اس ادائے رسول کی وجہ سے ہے جو اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کے ذریعے ہمیں عنایت ہوئی ہے۔ ورنہ قرآن مجید میں قصص جب ہم پڑھتے ہیں سابقان امت کے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہم پہ اپنے رحمت للعالمین کو نازل فرما کر، مبعوث فرما کر ہم پہ کیسا احسان فرمایا۔ سابقان امت کی جو گرفت کے جو قصے قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیے ہیں اور ان کے گناہوں کے بعد ان کی توبہ کے جو انداز اللہ نے بنائے ہیں، ہم پہ جو رحم کیا گیا ہے، یہ حبیب پاک کا تصدق ہے۔ سابقان امت میں کوئی گناہ ہوتا، ایک دوسرے کے قتل کرنے کو بخشش کا پروانہ ملتا، یہاں گناہ بھی چھپائے جاتے ہیں، ندامت بھی چھپائی جاتی ہے اور مغفرت خاموش عطا کر دی جاتی ہے۔ یہ سب اللہ کے محبوب کی برکت ہے ہمارے لیے۔ حبیب پاک دو جہاں کے لیے رحمت ہیں، وہ کسی عالم میں رہ جاتے ہیں۔ حبیب پاک دو جہاں کے لیے رحمت ہے، وہ کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ عزیزوں اور بزرگوں، یہ بڑے ہمارے نصیب ہے کہ ہم نے امت محمدیہ میں آنکھ کھولی ہے، ہمیں ایمان ورثے میں مل گیا۔ ایمان کی معرفت، ایمان کی حقیقت جاننا ہم پہ فرض ہے، اور رب کی رضا جوئی، رضا طلبی کی کوشش اور جد و جہد میں لگ جانا، یہ ہماری ایمانی جلا ہونے کی علامت ہے۔ غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر رب کو راضی کرنے کی تگودوں میں لگ جانا ایمان کی حرارت کی علامت ہے۔ ما سوا اس کے غفلت کے سوا کچھ نہیں، اور غفلتوں کا نقصان یہ ہے کہ غافلوں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اگر آج کی اس شب میں بھی اگر ہم غفلت برتیں گے تو اس کا خسارہ ایسا ہوگا کہ اس کا مداوع پھر ہماری زندگی میں میسر نہیں، ہم نہیں پا سکتے۔ ہر گھڑی، ہر ساعت اپنا مقام رکھتی ہے، اور شب برات اپنا مقام رکھتی ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سراہنا فرمائی، معراج عطا فرمایا۔ شعبان محبوب کا مہینہ ہے اور محبوب کی طلب، امت کی فکر ہے، تو اللہ نے اس مہینے میں بھی، محبوب کے مہینے میں بھی شب برات عطا فرمائی تاکہ امت کی برات آئے، امت کو گناہوں سے خلاصگی عطا فرمائے، امت کو بخشش کے پروانے بانٹ کر اخوا کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ کیونکہ میرے آقا جیسے ہی تولد ہوئے لب پہ جاری تھا، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اور نزا کے وقت سے پہلے بھی جاری تھا، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اور شب برات میں بھی جاری تھا۔ اماں عائشہ فرماتی ہے کہ بقی کے پاس آقا پکار رہے تھے رب کو، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ تو ایسی رات اللہ نے رسول کے سوال پر عطا فرمائی۔ عزیزوں اور بزرگوں، جو لوگ اخلاص کے ساتھ رب کائنات کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور طالب ہیں کہ اس رات کے راز و نیاز کو سمجھیں،
اور اپنے آپ کو اس رات کی برکتوں کی نعمتوں کے حاصل کرنے والے بندوں میں شامل کریں تو یقیناً ایمان کی تازگی ہے، ایمان کی حرارت ہم میں باقی ہے، بے حصوں کا کچھ نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے لے لے کے خدا کا نام چلاتے ہیں، لے لے کے خدا کا نام چلاتے ہیں پھر بھی اثر دعا نہیں پاتے ہیں، لے لے کے خدا کا نام چلاتے ہیں پھر بھی اثر دعا نہیں پاتے ہیں، کھاتے ہیں حرام لقمے پڑھتے ہیں نماز، کھاتے ہیں حرام لقمے پڑھتے ہیں نماز، کرتے نہیں پرہیز دوا کھاتے ہیں، کرتے نہیں پرہیز دوا کھاتے ہیں۔ ہمارے حالات کچھ ایسے ہی ہیں کہ ہم گریہ وزاری کرتے ہیں، روتے ہیں، پھر بھی مدعا پورا نہیں ہوتا۔ عام زندگی ہماری ایسی ہے اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یاروں کی یاری میں جاتے ہیں، ان کے دسترخوان چن لیتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ یہ دسترخوان جو چنا گیا ہے کون سی کمائی کا ہے۔ کئی دعوتیں ہم کھاتے ہیں، شادیوں میں کھانا کھاتے ہیں اور ہم اتنے اندھے ہو گئے جہاں جو بات نہیں کرنا وہاں کرتے، جہاں وہ جو چیز کے اوپر آگاہ نہیں کرنا ہے وہاں کرتے، اور جہاں کرنا ہے وہاں خاموش گونگے ہو جاتے۔ کیا بات ہے؟ گونگے ہو جاتے، جبکہ گونگا کہاں ہونا ہے؟ کان کا کچا ہے تو بہرا ہو جا، بدبی ہے اگر آنکھ تو اندھا ہو جا، کان کا کچا ہے تو بہرا ہو جا، بدبی ہے اگر آنکھ تو اندھا ہو جا، غیبت چغلی درو گوئی کب تک امجد کیوں بولتا ہے گنگا ہو جا۔ یہ راز کی باتیں زندگانی میں آنا صحبتوں سے ہوتا ہے۔ آج ہمیں صحبتیں بھی میسر نہیں ہیں، آج حالات اتنے بد سے بدتر ہو گئے ہیں کہ ہر ایک کے جیب میں گناہوں کی لذت بھی ہے، ایمان کی فراست بھی ہے۔ ایک ہی چیز ہے جس سے آپ علم و معرفت بھی حاصل کر سکتے ہیں، شب برات کی خصوصیت بھی جان سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے ابھی سے برباد بھی کر سکتے ہیں۔ حالات بہت برے ہیں عزیز اور بزرگوں، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ تو بتایا گیا انعام والوں کا، ان کا راستہ جس پہ تو نے انعام فرمایا۔ سوال کرتے نا ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم نہیں بولتے، خالی سورہ فاتحہ پڑھتے اس میں ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو یہ سوال ہی اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار ہم کو سیدھا راستہ چلا، ان کا راستہ جس پہ تیرا انعام ہوا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے انعام والے کون ہیں؟ انعم اللہ علی النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام ان بندوں پر ہوا ہے، نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اللہ کا انعام ہے۔ تو ان کی رفاقت، ان کی صحبت، ان کی قربت ہمیں بھی انعام یافتہ بندوں میں شامل فرما دیتے۔ تو یہ جو صدیقین ہوتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کی سب سے پہلی دعا کیا ہوتی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، سب سے پہلے دنیا کی بھلائی طلب کرنا۔ سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں ہم؟ دنیا کی بھلائی طلب کرنا۔ اور دنیا کی بھلائی کا حصول کیا ہے؟ دنیا کی بھلائی کا حصول کیا ہے؟ کیسے دنیا کی بھلائی ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ پہلا سوال جو کیا جاتا ہے اکثر نمازوں میں بھی، نماز کے بعد بھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کے بعد وفی الآخرۃ، بات کی بات ہے، آخرت کا سوال بہت بات کا ہے۔
کیونکہ یہ دارالعمل ہے، یہیں پہ دنیا سنوار لی جائے آخرت خود بخود سنور جاتی. دنیا سلیقے سے گزاری جائے، جیسا رب کی مشیت ہے ویسا گزاری جائے. تو مشیت ربانی کیا ہے؟ تو بتایا گیا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. تم ایسے زندگی گزارو جس کا حکم میرے حبیب نے فرمایا جو کا تو اسے اختیار کر لو، جس سے میرے محبوب نے منع فرما دیا اس سے باز آ جاؤ. تو ہر زندگی کے پہلو میں، ہر زندگی کے عمل میں اب دو ہی راستے ہیں، ایک اللہ کے رسول کا عطا کردہ راستہ اور دوسرا رسول کا منع کیا ہوا راستہ. رسول کا عطا کیا ہوا راستہ اختیار کریں گے تو دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، آخرت کی کامیابی اور نجات ہمارے ذمہ آ جائے گی، اور نافرمانی کی طرف جائیں گے دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور عاقبہ کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے. واضح قرآن بیان کر رہا ہے. تو یہ جو شب برات منانا ہے یہ رسول دیے نہیں دیے؟ آتاکم الرسول میں آتا نہیں آتا؟ بولیے آتا نہیں آتا؟ شب برات میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے گریہ زاری کرنا، استعانت طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے سوالات کرنا، یہ طریقہ، یہ منہج ہمارے آقا نے ہمیں دیا نہیں دیا؟ جب دیا ہے تو رسول کا یہ اسوہ ہے، رسول کی یہ سنت ہے. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ میں یہ آتا ہے، اور جب ہم یہ عمل کرتے ہیں تو دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے. یہ عظیم ساعتیں ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجر عائشہ میں نہیں پائے گئے. رات کا آخری وقت ہو گیا تھا. اما عائشہ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام حجر مبارک میں نہیں ہے، بستر ٹٹولی. فوری اٹھی، اٹھ کے سارے ازواج مطہرات کے حجرے میں دیکھی کہ آقا علیہ السلام نہیں ہے. پریشان ہو گئی کہ معاملہ کیا ہے. پھر دوڑتے دوڑتے بقیقاً جب پہنچی دیکھا کہ آقا علیہ السلام اشکبار ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرما رہے ہیں. اور جب دیکھا کہ دعا اختتام کی طرف آ گئی ہے تو آقا علیہ السلام کے دعا سے اختتام کر کے حجر مبارک کو آنے سے پہلے یہ حجرے میں آ گئی. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حبیب پاک داخل ہوتے ہی پہلے فرمائے کیا تم سمجھتی ہو اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کرے گا؟ اما عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں، میں جب آپ کو بستر پہ نہیں پائی تو مجھے گمان ہوا کہ آپ دوسرے ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے، اور اسی فکر میں جب دیکھی کہ ان کے پاس بھی نہیں پائی تو میں اور پریشان ہو گئی کہ آپ کہاں ہیں. جب میں آپ کو وہاں پائی تو میں ایسا واپس آ گئی. پھر آقا نے پوچھا تم جانتی ہو آج کوسی رات ہے؟ آقا نے فرمایا تم جانتی ہو آج کوسی رات ہے؟ تو اما عائشہ نے کہا امی و ابی فدا کا، میرے ماں باپ پر سے قربان، میں نہیں جانتی. لا عالم یا رسول اللہ، میں نہیں جانتی. تو آقا نے فرمایا آج شعبان کی 15ویں شب ہے. اللہ جل مجدہ آسمان اول کی طرف خصوصیت کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے اور تمام روئے زمین کے بندوں کی بخشش فرماتا ہے. آقا دوسری روایت میں فرماتے ہیں بنو کلیب کے ریوڑ کے بالوں کے مانند اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے. بنو کلیب ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جس کے پاس بے حساب مویشی تھے، بے حساب مویشی تھے. تو آقا ان کی مثال دے کے فرمائے کہ ان کے مویشیوں کے ریوڑ کے بالوں سے زیادہ جہنم سے بندوں کو آزادی کا پروانہ عطا فرماتا. یہ ایسی رات ہے. تو بس اس رات آسمان اول کے سارے دروازے کھول دیے آتے ہیں. آقا فرماتے ہیں کہ فرشتے ندا کرتے ہیں
ہے کوئی خیر کا طالب کہ اس کو خیر عطا کیا جائے، ہے کوئی بخشش کا طالب کہ اس کو بخشش عطا کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کو مغفرت عطا کی جائے، ہے کوئی روزی کا طالب کہ اس کو روزی عطا کیا جائے، قضا و قضا، اس طرح ایسے ندائیں ہوتی رہتی یہاں تک کہ صبح سورج طلوع آتا ہے۔ تو یہ بخشش والی رات ہے، اور ایسی رات زندگی میں پھر کب آئے اس کی کوئی امید باقی نہیں رہتی، کیونکہ موت ایک کھٹکا ہے، ایک دستک ہے، اور یہ اچانک آنے والی ہے، اس کا کوئی تعین وقت نہیں ہے، صحت مند لمحوں میں گزر جا رہے ہیں۔ کیسا ملاقات ہوئی، اجی اب بھی ملے تھے، اب بھی ساتھ تھے، اب بھی یہ جماعت میں نماز میں ملے، مسجد میں ملے، ایسا کیسا؟ تعجب حیف کے لمحے رفقا کو ملتے ہیں، ایسے کھٹکے ہیں موت کے۔ تو آج کی رات بخش والے نے کی رات ہے۔ اب جو عمل ہم کیے ہیں یہ عمل آپ لوگ بدل کے کر رہے ہیں۔ سلف صالحین تو یہ عمل جو دیا ہے، طریقہ اس کا 6 رکعت پڑھنا ہے، 2 رکعت سے قضاء حاجت کے 6 رکعت پڑھنا ہے، پہلے 2 رکعت پڑھنا ہے، یاسین پڑھنا ہے، عمر درازی کی دعا کرنا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد کا عمل ہے، عشاء سے پہلے، مغرب کے بعد۔ مگر یہاں ریت و رواج والا معاملہ زیادہ ہے۔ ابھی ایک بزرگ یہاں بیٹھے تھے، انہوں بول رہے تھے ارے کیا تم بھول گئے، پہلے ختم پڑھو۔ حضرت کو یہ نہیں معلوم اگر یاسین پڑھ لے کے اگر ختم کرتے تو جتنے حاضرین ہوتے سب کے جتنے اجداد پردہ کر لیے سب کی بخشش کی بھی دعا شامل کر دی جاتی تھی۔ ختم پڑھتے تو وہ یاسین پڑھنے کا ثواب، ایسال ثواب بھی کر دیا جا سکتا۔ اتنا اچھا موقع پھر کب نصیب ہوتا؟ سامعین جتنے سنے اس کا ثواب، پڑھنے والے جتنا دیکھ کے پڑھے اس کا ثواب، اس کے بعد سب ثواب جمع ہو کے سب کی مغفرت کی بخشش کی دعائیں کرے تو سب مرحومین کو یہ تحفہ بن کے چلے آتا آج کی رات۔ مگر رواج کرتے، ابھی رواج تو بتائے مگر پلٹ کے دیکھے قرآن کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا وَانصِتُوا لَهُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش قرآن کو سننے کا حکم ہے۔ آقا یہ حکم فرمائے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ امر فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش سننا، پوری توجہ ادھر مرکوز کر دینا۔ یہاں جتنی بھی بات کی جا رہی تھی 1 پیسے کے کام کی نہیں، کوڑی کے دام کی نہیں۔ بے ادبی، محراب کے قریب بیٹھ کے، ممبر کے قریب بیٹھ کے بیکار کی باتیں ہو رہی ہے۔ جیسے جمعہ کا خطبہ سنتے کوئی غلطی بھی کرا تو اس کی غلطی سے اس کو آگاہی نہیں کرنا ہے، خاموش بیٹھنا ہے۔ نماز کے بھی آداب ایسی چھے، قرآن سننے کی آداب بھی ایسی چھے۔ اس میں کوئی رد و بدل، کوئی مائکہ لال نہیں کر سکتا۔ وقت کا خطب غوث بھی رہیں گا تو اس کو یہی حکم ہے، عابد زاہد بھی رہیں گا تو اس کو یہی حکم ہے، صحابہ کو بھی یہی حکم تھا، تابعین کو یہی حکم تھا، قیامت تک آنے والی امت کے اولیاء کو بھی یہی حکم ہے کہ جب قرآن تلاوت کی جائے لب کشائی دوسری نہیں ہونا، پوری توجہ سے قرآن کو سننا۔ اتنی عظیم رات، بخشش کی رات، عمر درازی کی امید لے کے بیٹھے، روزی کی برکت کی امید لے کے بیٹھے، سب سے بڑی بات خاتمہ بالخیر کی امید لے کے بیٹھے، پھر غفلت۔ یہ عمر میں بھی اگر یہ بلا بن کے رہیں گے تو ماضی تو یاد آنا ہی چاہیے، کیسا گزارے ہوں گے بیچارے۔ بات کڑوی دکھ رہی ہوں گی، یہ بھی جو کڑواہٹ دکھ رہی نا یہ ذات سے نہیں ہے، واللہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، حق بات بول دینا ہے، کڑوی لگی تو لگی۔ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کھری کھری سیدھی سیدھی بات کرنا۔ بلائے کہیں کو اتنے وہاں پہ یہ مسجد کوئی معمولی مسجد نہیں، بڑے بڑے بزرگاں یہاں آئے سوئے، میں جانتا ہوں، اس کی تاریخ رہی ہے۔ اتنے بڑے بڑے بزرگوں سے سنے بات، مجھ گناہ گار کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، مگر اگر لب کشائی کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی ہمت افزائی، آپ لوگ بلائے مہمان بنا کے، اور جتنے پھول پنائے
ان پھولوں کی قدر اسی میں ہے کہ میں حق کا پیغام دے کے جاؤں، حق کی بیداری دے کے جاؤں، زندہ دلی کی طرف دعوت دے کے جاؤں، آپ میں ایک امنگیں، ایک امید، ایک آس رب کی بارگاہ سے مربوط کر کے جاؤں، جوڑ کے جاؤں۔ واہ واہ مولانا کیا بولے، وہ تقریر نہیں ہوتی، وہ پیغام نہیں ہوتا۔ ہاں، پیغام یہ ہے کہ ہماری غفلتوں سے بیداری مل گئی، ہمارے عمل کی کوتاہی سے بیداری مل گئی، ہماری کوتا عملی سے بیداری مل گئی، ہمیں رب کی رضا کا طالب بننے کا راستہ مل گیا، رب کی خوشنودی کا راستہ مل گیا، محمد رسول اللہ کی وفا کا راستہ مل گیا۔ اگر ایسا ہوا تو یہ بیان ہے، ورنہ سوائے جمع خرچی کے کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ گفتگو اللہ کے گھر میں کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ سرے بازار بیٹھ کے سن رہے ہوں گے، کچھ لوگ گھر میں آرام کرتے ہوئے خواتین سن رہے ہوں گے۔ اگر چند کو بھی توفیق ہوتی ہے تو یہ مجلس کامیاب، یہ بلانے والوں کے لیے نجات کا ذریعہ، یہ انتظام کرنے والوں کے لیے نجات کا ذریعہ، یہ کب بنے گا؟ جب اس پہ عمل کیا جائے گا، جب اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اب ایک چیز میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے، کیا آپ کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بننے والی نماز کا راز نہ بتاؤں؟ بولیے۔ 5 وقتہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اگر اس میں بڑی فحش غلطی ہو رہی ہے، بڑی فحش غلطی، جملہ غور کریے، بڑی فحش غفلت ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، اگر اسی پہ دائمی طور پر نمازیں پڑھتے رہیں گے، آپ کی نمازیں کیا ہوں گی، اس کی کوئی بقا نہیں ہے۔ پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے دیکھا امام صاحب تکبیر کہہ رہے ہیں، تکبیر انتقالی بولتے ہیں، ایک تکبیر تحریمہ ہے جو رکعت باندھتے ہیں، وہ تکبیر تحریمہ مطلب اس تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنے کے بعد گفتگو کرنا، نظر ادھر ادھر دوڑانا، سب یہ حرام ہے، منع ہے۔ سیدھا پوری توجہ اللہ کی طرف رکھنا ہے۔ شریعت میں متوجہن الی جہت الکعبہ شریف، اور طریقت میں حضور القلب الی اللہ، خیالات بھی نہیں آنا، وسوسے بھی نہیں آنا۔ جتنے ایمان مضبوط ہوتے گیا آپ کا، جیسے سالک حقیقی کے راستے پہ آپ بڑھتے گئے، آپ کے اوپر پابندیاں نماز میں بڑھتی چلی جاتی۔ تو ایک شریعت کی نماز ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سب پہ اتباع امام فرض ہے، اتباع امام بولیے فرض ہے۔ آپ ساتھ دیں گے تو بات کرنے میں مجھے سمجھ میں آئے گا کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ اتباع نماز میں اتباع امام کیا ہے؟ فرض ہے۔ امام سے سبقت کرنے سے نماز باطل بھی ہو سکتی، بلکہ امام سے سبقت کرنے والوں کے لیے وعید آئی ہے۔ بتایا گیا کہ قیامت کے دن چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ کس کی وجہ سے؟ امام سے پہلے رکن کی ادا کیا جانا، امام سے پہلے رکن کا ادا کیا جانا۔ دیکھیے بہت بڑی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں۔ شب برات کا اگر یہ مسئلہ اگر آپ سمجھ گئے اس رات، زندگی بھر کی نمازیں مقبول ہو جائے گی۔ کیا؟ تکبیر تحریمہ کے بعد جتنی تکبیریں ہیں وہ تکبیر انتقالی کہلاتی ہے، مطلب ایک رکن سے دوسری رکن کی طرف جانا۔ تو امام کے ساتھ مصلی کو بھی آہستہ تکبیر بولنا ہے۔ کیا؟ امام کے ساتھ مصلی کو بھی اپنی انتقالی تکبیر بولنا ہے، اور ہر رکن کے درمیان تعدیل واجب ہے۔ ہر نماز کے رکن کے درمیان تعدیل واجب ہے۔ تعدیل کا معنی ہے کیا ہے؟ تعدیل کسے کہتے ہیں؟ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، اتوفا ہونا۔ کتنے پڑھو دیکھو میں، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم۔ ہر رکن میں توفا امام کا ہے، قائم ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر مصلی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔
مصلی فائدہ نہیں اٹھا رہی۔ امام کے اللہ اکبر کی راہ پر، کیا بولیے، امام کے اللہ اکبر کی راہ پر مصلی کے اللہ اکبر کا الف شروع ہونا، امام کے سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ، حمیدہ کی ہا پر ربنا لک الحمد کا را شروع ہونا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کی ہا پر ربنا لک الحمد کا را شروع ہونا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے جتنے لوگ یہاں نماز پڑھے تقریباً تو چلے گئے، شاید میرا اچھا گمان یہ، ایمانی گمان یہ ہے باہر سن رہے ہوں گے، کیونکہ مسجد میں بے چینی ہوتی، یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہی روڈ پہ کرو مجموعہ رہتا۔ مسجد ہمارا خلا، مسجد ہمارا اسلامی دفتر، مسجد ہماری تربیت گاہ، مسجد ہماری عبادت گاہ، مسجد میں ہر جو گفتگو ہوتی ہے وہ امن و امان کا پیغام ہوتی ہے، سلیقہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، اس کا منہج ہوتا ہے۔ اور جتنی دیر مسجد میں آپ بیٹھ رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں جب جنت کی کیاریوں میں آؤ تو وہاں کے پھل کھایا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کی کیاریاں کیا ہے، اس کے پھل کیا ہے؟ آقا نے فرمایا یہ مساجد جنت کی کیاریاں ہیں اور اس کے پھل سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم۔ جتنی دیر یہاں بیٹھے زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم جاری رکھنا۔ تو یہاں بیان چل رہا، آپ خیال رکھیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان العظیم چلتے رہے، سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے رہے، تو سمجھ جائیے آپ کا یہ پڑھنا جنت کے پھل کھانا ہے، جنت کی کیاریاں ہیں مساجد۔ مگر افسوس کہ لوگ جنت کی کیاری میں بیٹھنا ہی پسند نہیں کر رہے ہیں آج کل۔ سنیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 3 جگہوں پر اپنے دل کو ٹٹولو، اگر ان مقامات پر اگر تمہارے اندر اضطراب پایا جائے، بے چینی پائی جائے، سمجھ لو تمہارے دل مردہ ہے۔ وہ 3 مقامات کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہو اور دل مگن ہو جائے، ایسا مگن ہو جائے کہ تم پڑھتے جا رہے ہیں، لذت تلاوت بڑھتی جا رہی ہے، سمجھ لو تمہارا دل زندہ ہے۔ مسجد میں آئے ہو نماز کے لیے اور رغبت بڑھ گئی دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا طبیعت چاہتی ہے، تو سمجھ لو تمہارا دل زندہ ہے۔ اور ذکر کی محفل چل رہی ہو، اذکار کی محفل چل رہی ہو، اسلامی معلومات کی محفل چل رہی ہو اور دل چاہتا ہے کہ اور سنتے جائے اور ذکر میں مہو ہو جائے، سمجھ لو تمہارا دل زندہ ہے۔ اگر ان 3 مقامات پر بیزارگی آتی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل مردہ ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، جتنے مسجد میں جلوہ گر ہیں، تشریف فرما ہیں، آپ سب زندہ دل ہیں۔ یہ میں نے کہہ رہا ہوں، کس نے کہا؟ شار اسلام، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ساقی کوثر، جس کے طفیل شب برات ملی ہے، وہ آقا فرماتے ہیں۔ آپ حضرات جو نماز پڑھے ہیں، یہ مسئلے پہ غور کیے، خیال گزر رہا، ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ شاہد میں غفلت میں تو نہیں؟ اس سے پہلے بھی میں احساس کیا تھا، اس سے پہلے بھی میں ایک بار کی خدمت ایسے آپ کی خدمت کے لیے آیا تھا، تب بھی اس طرف روشنی میں نے ڈالی تھی، مگر اتنے زمانے کے بعد حاضری ہوئی تو وہی رویش زندگی پایا۔ یہ غفلت ہے، اور ایسی غفلت کی بخشش خوف کرنے کی ضرورت ہے، بیدارگی کی ضرورت ہے۔ لوگ بیزار ہو رہے ہوں گے مگر بیدارگی کی ضرورت ہے، کیونکہ بات کڑوی ہوتی ہے مگر کچھ پرواز رکھتی، مرہم رکھتی، اور یہ چیز صرف اہل دل حاصل کر سکتے ہیں، جن کا دل زندہ ہے، جن میں بیداری ہے ایمان کی، وہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی چاہیے ہوتی ہے غفلت سے بیداری، غفلت کی آنکھ سے باہر آنا چاہتے ہیں۔
دیکھیے کتنا اہم مسئلہ ہے، آپ اس بارے میں معلوم بھی کر سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ امام کے تکبیر کی ہم اتباع میں اپنا رکن ادا کرنا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ امام صاحب اللہ بولے تک اکبر ہو جا رہا پورا، حالانکہ میں یہ بھی سنا غور سے اکبر را پورا بول رہے ہیں صاحب، سمیع اللہ لمن حمیدہ صاحب بول رہے ہیں، تو ہمارا کوئی انتظار کرنا ہے پورا کہ امام صاحب کے پورے اللہ اکبر کی رات سن کے ہم اللہ اکبر کا الف شروع کرنا، جب پیچھے جانا۔ بعض تو اپنا چہرے انور امام کے اوپر گھاڑ کے رکھے دکھا میرے کو، عمر بڑی ہو گئی تو عقل بہت پختہ ہوتی، نقل کا نام اصل نہیں ہوتا، اتباع کا نام اصل ہوتا، اور اتباع رسول کی ہونا ہے، اتباع رسول کی ہونا ہے۔ دیکھیے میرے آقا نے کیا فرمایا جب صحابہ نے پوچھا اے آقا اے محبوب خدا بتائیے ہم نماز کیسے پڑھیں؟ بولے وَعْبُدْ رَبَّكَ، تو اپنے رب کی ایسے عبادت کرے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ وَإِن لَّمْ تَرَاهُ، اگر تو اسے دیکھنے کا اپنے اندر ایسا پاور نہیں رکھتا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ تیرے اندر نہیں ہے تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے، وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی پہلا حکم فرمایا کہ تو ایسا نماز پڑھ کہ تو تراؤ، تو اس کو دیکھ رہا ہے، کس کو؟ رب کو۔ اگر رب کو دیکھنے کا پاور تیرے پاس نہیں ہے، تیرے اندر وہ مقام مرتبہ بندگی کا نہیں آیا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم سے اتنا تو سمجھ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے، وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں کتنی پیاری تعلیم غور فرمائیے، اللہ دیکھ رہا تو نماز میں امام سے پہلے مقدم جانے کا ہمت ہوتی کیا؟ ہاں یہ یقین اگر آ جائے ہم کو اللہ دیکھ رہا کون کب جا رہا، اور اس کے حبیب کا حکم ہے امام کی اتباع میں، امام کے اللہ اکبر کی راہ پر آپ کا اللہ اکبر شروع ہونا، الف شروع ہونا، امام کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کی ہا پر ربنا لک الحمد کا را شروع ہونا، مطلب اس وقت آپ ربنا لک الحمد بول کے رکوع سے اٹھنا، اللہ اکبر کی را سنے بعد میں اللہ اکبر کے آپ سجدے میں جانا، رکوع میں جانا۔ اگر ایسا نہیں کر رہی تو رب دیکھنے کا خوف ہے تم پہ؟ نماز میرے کو آتی بول کے بتانے کا نام نہیں ہے، رب کے پاس لایا، رب راضی ہو کے ادا کرنے کا نام نماز ہے۔ نماز میں خیال کیا ہونا؟ یہ رب کا حق ادا کر رہے ہیں ہم۔ آقا فرماتے ہیں الصلاۃ حق اللہ، نماز اللہ کا حق ہے، نماز اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے، اور یہ کامل اذکار کا مجموعہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو شب برات سے بہتر اور کوئی رات نہیں کہ جس میں ہم عمل کی بارات نکال لیں، اپنے عمل کی بارات نکال لیں۔ عمل کی بارات کیا ہے؟ جتنی کوتاہیاں ہیں اسے درگزر کرنے کی معافی مانگ لیں رب سے، اور تہیہ کر لیں کہ اس کے بعد اب کوتاہی عمل کی نہیں ہوگی، پھر آنے والی شب برات تک سنور جائیں گے۔ عزیز اور بزرگوں یاسین شریف پڑھنا بڑا عمل ہے کیا؟ پہلے بولیے آپ، کس کو بھی قرآن کریا نہیں آتی، آج سے اگر وہ طے کر لے 2 حرف صحیح میں پڑھوں گا، خدا کی قسم آئندہ شب برات میں ہر کوئی یاسین کا حافظ ہو جائے گا۔ ناممکن ہے کیا؟ بولیے، ایک چھوٹا سا بچہ جب پڑھ سکتا، بڑے لوگ کیوں نہیں پڑھ سکتے بھائی؟ اب جب ہر کوئی یاسین کا حافظ ہو جائے گا تو جو عمل بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، مغرب کے بعد 2 گانے پڑھتے گئے، یاسین پڑھتے گئے، مسجد کا کیسا نظم بن جائے گا، غور کریے خالی تصور میں۔ مغرب کو آ گئے تو عشاء یہیں ہو جاتی ہے آپ کی، گھر کو جانے کا موقع ہی نہیں ہے۔ اور سلف صالحین یہی تو کرتے تھے کہ بخشش کی رات کا کوئی لمحہ خالی نہ جائے، غفلت میں نہ جائے۔ مگر آج
ہمارا انداز ہی بدل گیا. جلسے سن رہے ہیں ہم، علماء کو بلا کے سن رہے ہیں، کئی کے لیے دیکھیے اب انتظام ہوا، مسجد بھری ہوئی تھی، کہاں گئے سن؟ اگر کہیں اور مصروف ہو گئے ہیں، اپنے پسند کے خطیب کو سننے گئے ہیں، اللہ برکت دے ان کی زندگیوں میں. اور اگر بیزارگی سے یہ کہاں بیٹھنا ہے بلکہ فونہ لے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے کونے پکڑ لیے ہیں، اللہ ہدایت دے، ان کی اجداد کے لیے نجات کا ان کو ذریعہ بنائے پروردگار، کیونکہ یہ کوئی معمولی غفلت نہیں ہے. عزیزو، آقا فرماتے ہیں اس رات اللہ سب کی بخشش فرماتا سوائے چند لوگوں کے، سوائے چند لوگوں کے. اب وہ چند لوگ کون ہیں؟ قدرتیں رکھنے والے، لوگوں سے دلوں میں بغض رکھنے والے، غیبتیں چغلیاں کرنے والے، دائمی کبیرہ گناہ کے عادی لوگ، ماں باپ کے نافرمان لوگ، قطع تعلق کرنے والے، ہمیشہ کے شراب کے عادی، ایسے لوگ ہیں اگر یہ شب برات سے پہلے بھی معافی طلب کر لے تو اللہ معاف کر دیتا. یہ لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. ایک فرما دیے، اگر یہ وقت سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں اور نادم ہو جاتے ہیں تو اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ کا وعدہ ہے کہ بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. یہ پروانہ اللہ نے محبوب کی وساطت سے ہمیں عطا کیا ہے. اللہ کا فرمان ہے، یہ بخشش اللہ تعالیٰ کرنے کے لیے تیار ہے، اور اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے بندہ مائل ہونے کی ضرورت ہے. بندہ مائل ہونے کی ضرورت ہے. جو ندامت کی کیفیت لا کے اپنے گناہوں کا محاسبہ کر کر گریہ وہ زاری کرتے ہوئے عزم مصمم کر لے کہ پھر دوبارہ لوٹ کے گناہ کی طرف نہیں جائے گا، بس گناہ معاف ہو گیا. طریقہ بتایا گیا، التوبۃ ندامۃ، توبہ کیا ہے؟ نادم ہونا ہے، پشیمان ہونا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو دو خطرے بہت پسند ہیں. آقا فرماتے ہیں ایک توبہ کرنے والے کے آنکھ کے آنسو، اور دوسرے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے شہداء کے خون کا قطرہ. اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اللہ بہت ایسے لوگوں سے راضی ہوتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تعجب کی جا ہے کہ نعرے جہنم، تعجب کی جا ہے کہ نعرے جہنم، لگائے خدا اور بجائے محمد. یا آقا علیہ السلام اللہ سے گریہ وزاری کر کر کے نعمتیں مانگتے گئے اور اللہ دیتا گیا، اللہ دیتا گیا. تو یہ شب برات بھی جو اللہ دیا ہے، محبوب کی اداؤں کا ہمیں ثمرہ ملا ہے. اور جو عاشق رسول ہے وہ غفلت کر سکتا کیا؟ بولیے، جو عاشق رسول ہے وہ اس رات میں غفلت میں وقت گزار سکتا کیا؟ تو غفلت اگر ہو رہی ہے تو ہمارے دلوں میں ایمان کی جلا کمزور ہے، ہمارے دلوں میں ایمان کی جلا کمزور ہے. تو آپسی رابطے، اللہ کے ابھی فرماتے ہیں 3 دن بھی اگر کوئی بات نہیں کرا کسی سے، اس کی بھی بخشش آج کی رات نہیں ہو سکتی. 3 دن اگر کوئی بات نہیں کرا، حالات بہت بد سے بدتر ہو رہے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے. پہلے اولاد نافرمان ہوتی تھی، اب والدین اتنے غافل ہے کہ اولاد کو بربادی کی طرف ڈھکل رہے ہیں. یہ بات پلٹ گئی، اب جائزہ لیجئے. قرآن حدیث آپ جو دیکھیں گے والد کا مقام بتایا گیا، نہیں بتایا گیا؟ مگر والد سنتوں کا پابند نہ ہو، رسول کی شریعت کا پاسباں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے والا نہ ہو، خدا کا خوف بھی نہیں رکھ رہا ہو، لوگوں کو عزتیں اتارنے کے راستے بنا رہا ہو، بڑی پالیسیوں سے کر رہا ہو، بڑی اچھی اندازوں سے کر رہا ہو، سیاست سے کر رہا ہو، تو بتاؤ اب بیٹا کہاں نافرمان ہے؟
بیٹا کا نافرمان ہے، حالات بدل رہی، اولادوں کو تعلیم دے رہی، مگر وہی غفلت کے راستوں میں رو بول رہی۔ اب دیکھیے یہاں کوئی تعلیم یافتہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں، میں واقف ہوں محبوب نگر سے، یہ محبوب کی نگری ہے، یہاں بڑے بڑے بزرگان دین بارہا تشریف لائے سو ہے، اور ان کے اکرام کے لیے لوگ جمع ہوئے، فیض حاصل کرے سو لوگ ہیں، مگر پھر بھی اگر غفلت مل رہی ہے تو یہ غفلت کون سی ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ غفلت کون سی ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کے بعد میں بھی گستاخیاں ہو رہی ہے ماں باپ کی بچوں کو، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ماں باپ غفلت میں اولاد کو جہنم میں ڈھکل رہے ہیں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات بہت خراب ہیں۔ مانا کہ زمانے کی یہ آب و ہوا میلی، مانا کہ زمانے کی یہ آب و ہوا میلی، ہم ہونے نہیں دیں گے آپس کی فضا میلی۔ مانا کہ زمانے کی یہ آب و ہوا میلی، ہم ہونے نہیں دیں گے آپس کی فضا میلی۔ اخلاص کے ہونٹوں نے، اخلاص کے ہونٹوں پر زہریلا تبسم ہے، اخلاص کے ہونٹوں پر زہریلا تبسم ہے، ہر نور کے پیکر نے پہنی ہے خبا میلی، ہر نور کے پیکر نے پہنی ہے خبا میلی۔ اگر کوئی کونا نشین ہے، گوشے میں رہتا ہے، عوام میں منہ نہیں کھولتا ہے، تو لوگ اسے کیا سمجھتے نہیں معلوم، مگر وہ بہت ہوشیار ہے، وہ بہت ہوشیار ہے۔ ایسوں کے سامنے منہ کھول کے فائدہ کیا جو سننے نہیں چاہتے، ایسوں کو تلقین کر کے فائدہ ہی کیا جو اصلاح کرنا نہیں چاہتے، ایسوں سے رابطے کر کے فائدہ ہی کیا کہ جو راہ ہدایت پہ آنے نہیں چاہتے۔ ان کی صحبتیں نقصان کرنے کا اندیشہ بن جاتی۔ تو بزرگوں نے کیا کیا، اپنی خیر بناؤ، اپنی خیر بناؤ۔ آقا فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے درخت کی جڑ میں چھپنا پڑے تو چھپ جانا۔ یہ دور ہے یا نہیں ہے دیکھیے۔ یہ آقا کا جو فرمان ہے، اس فرمان کے آئینے میں معاشرے کا جائزہ لیجیے۔ حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، بے عملی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے آج ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ کوئی شخص مر گیا، اس کا 40واں ہونے والا ہے، تو ایک جنے بول رہے ہیں، دو جنے بول رہے ہیں، گھر کی اکثریت بول رہی یہ بڑی فاتحہ ہے، اس میں اس کو نہیں ملانا۔ کیا بول رہے ہیں؟ یہ بڑی فاتحہ ہے، اس میں اس کا 40واں ہونے والا ہے، ہو رہا، اس کو اس میں نہیں ملانا۔ انہوں کہاں کی ٹانگ لے کے آئے، میرے کو تو نہیں معلوم۔ جو تعلیم ابھی بولا نا وما اتاکم الرسول فخذوہ، یہ کام ہے نا ہمارا۔ اگر عاشق رسول ہے، وفائے محمدی میں جینا چاہتے ہیں، عشق رسول کی راحت اور سکون اپنے دل کی تسکین میں پانا چاہتے ہیں، تو سلیقہ کیا ہونا، آقا کیا فرمائے معلوم کرنا چاہیے۔ اس مسئلے میں شعار اسلام جنہوں نے شریعت دی، دین دیا، اسلام دیا، اللہ کی وحدت کی تعلیم دی، اللہ نے اپنے وحدت کا بھی کلمہ جو دیا کس کے ذریعے دیا؟ قل، میرے حبیب آپ فرمائیے، آپ کو چاہنے والے میرے بندے آپ کی محبت میں سمجھ لیں گے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، سمجھیت رکھنے والا ہے، احدیت رکھنے والا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی جنا گیا ہے نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، وہ اپنی ذات میں یکتا، وہ تنہا ہے۔ یہ تعلیم اللہ تعالیٰ کتنا بڑا توحید کا آخری پیغام ہے، یہ اس پیغام کو اللہ نے رسول کے ذریعے دیا۔ اب گھر کے معاملی باتوں کے لیے جس میں خالی فکر کرنا بھی بات ہے، گھر میں اتنا سوچ لیے کہ اس معاملے میں، اس مسئلے میں جو ہم کو ضرورت پڑی ہے، جس میں ہم فکر کر رہے ہیں، ہمارے آقا کیا فرماتے ہیں، دین کیا فرماتا ہے، شریعت کیا بولتی ہے، ختم۔ اجر والے پورے، سوال کرنے والے بھی، اس سوال کی تشویش میں رہنے والے بھی، اس کو جاننے والے بھی، سب اجر کے مستحق۔ کتنا اجر؟ تھوڑا بہت نہیں، 70 سے 700 گنا اس مسئلے کے حل کا ان کو اجر ملتا۔ کتنا؟ 70 سے 700 گنا۔ اتنا عظیم راستہ ہے،
مسئلہ کیا ہے؟ خالی بڑے لوگوں کی فاتحہ، مطلب مرحومین جو پرانے متقدمین ہیں ان کی فاتحہ دلانا ہے۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اما عائشہ گئے تو کامل رسول اللہ بقی میں، تو سمجھ گئے بقی کیا ہے؟ آخری منزل ہے اس دنیا سے رحلت کے بعد واصلہ جو ہوتا ہے وہ راستہ ہے وہاں پہ۔ تو اس سے معلوم کیا ہوگا؟ مرحومین کی فاتحہ کرنا سنت ہے، رسول کی سنت ہے، اور ایسا عظیم کام جو رسول اللہ فرمائے اس میں اس کو محروم کریں گے آپ؟ یہ چہلم کرتے، زیارت کرتے، ساتواں کرتے اور دہم کرتے، اس کی دلیل آپ کو ایصال ثواب بول کے ملتی، ایصال ثواب بول کے ملتی، اور آپ ہر دن کریں گے تو ایصال ثواب ہے، تعین کرے بغیر جس دن بھی آپ کریں گے ایصال ثواب ہے۔ تو شعبان کے مہینے میں 15ویں شب کو کرنا کتنا عظیم کام ہے! اتنی موٹی عقل کی بات سمجھ میں نہیں آنی لوگوں کو۔ حجت جیسا ابھی آپ کسی یہاں پہ بولے نا ہمیشہ کا جو مانا پہلے ختم پڑھنا بعد میں اصل پڑھنا، یہ کیا تگا ہے، دگی ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، یا اہل علم کے اوپر تسلط کریں گے آپ؟ مولوی عالم ہے، حافظ قرآن ہے، ایک ادارے کا بانی ہے، اس کی تربیت کریں گے آپ؟ اس کے اللہ اکبر بھی راپے الف شروع کرنا ہے، اللہ اکبر کا آپ کو اتنی اتباع میں رہنا ہے؟ کیا ہے؟ اب میرے بعد کیا بولتے ہیں کہ دل میں کیا رکھتے نہیں معلوم، مگر میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ ہدایت کا راستہ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ میں تیرے خوف سے، تیری محبت میں یہ جو راز قرآن کی اکرام کا، تعظیم کا پہلو ہے، میں ان کے بیچ میں رکھ رہا ہوں، تاکہ آنے والی شب برات حقیقی خدا کی رضا کے طالب بن کر اسلاف کی اتباعوں میں، خاص کر رسول کی سنتوں کے ذریعے ادا کی جائے۔ غفلت ہو رہی بھائی، پہلے یاسین پڑھیے، دعائیں کیجئے، اس کے بعد جتنی یاسین سنی پڑھی گئی اس کا فیض ہم سب کو مل گیا۔ اب اللہ پاک سے بولی کہ اللہ پاک جتنی مرتبہ قرآن کی تلاوت کی گئی ہے اس کا ثواب سارے مرحومین کو پہنچے، جتنے مسجد میں حاضرین مصلیان اکرام ہیں سب کے اجداد کی ارواحوں کو پہنچے۔ آمین تو بولیے۔ وقت نہیں ہے مانگنے کے لیے، جب مانگے رب دیتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند مانگنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں مانگتے رہو، مانگنے والے اللہ کو پسند ہے۔ اگر تم مانگنا چھوڑ دو گے تو اللہ تم کو فنا کر دے گا، پھر ایسے بندوں کو پیدا کرے گا جو مانگتے رہیں گے۔ اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ مانگنے کے لیے مصلی ضروری نہیں ہے، قبلے رو ہونا ضروری نہیں ہے، جہاں جس حالت میں جیسے بیٹھے ہوئے مانگیے، اور اللہ دینا چاہتا ہے۔ طلب کا ہاتھ بڑھائیے، وہ غفار ہے، غفاریت عطا کرتا ہے، وہ رحمان ہے، رحمانیت عطا کرتا ہے، وہ رحیم ہے، رحمانیت عطا کرتا ہے، وہ تواب ہے، توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور وہ پردے ستار ہے، پردے ڈالتا ہے بندوں کے اوپر۔ بس اس طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے، اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بخشش کی رات ہے، مانگیے، مانگ مانگ پھر مانگ، مانگتے جائیے۔ آج اللہ تعالیٰ بخشش کی رات ہے، یہ اللہ کے پاس یہ بخشش کی رات ہے۔ کیا فرمائے میرے آقا کہ عائشہ آسمان اول کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور فرشتے خوشخبری دیتے ہیں، طوبی لمن سجد فی هذه الليل، طوبی لمن خرع فی هذه الليل، طوبی لمن رکع فی هذه الليل، طوبی لمن تاب فی هذه الليل، طوبی لمن خرع فی هذه الليل، طوبی لمن نادم فی هذه الليل۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات اللہ کی راہ میں رکوع کرے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات اللہ سے مغفرت طلب کرے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات اللہ کی بارگاہ میں سوالات کرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب آقا نے مزدہ سنا دیا
تو مانگنے سے شرمانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ لمحے زندگانی پھر آنے والے نہیں، چند دن کی زندگی ہے۔ کہتا ہے میرا میرا رے تیرا کون ہے، یہ میرا وہ میرا، یہ سو ہے نا جھگڑا ہمارے بیچ میں، جتنے جھگڑے ہیں یہ ہے نا۔ کہتا ہے میرا میرا ارے تیرا کون ہے، نہیں ہے دم بھر کا بھروسہ پھر آتا کون ہے۔ لمحے میں زندگی جانے والی ہے، بخشش کا موقع ہے۔ رب کی مسجد سجی ہوئی تھی، ایسے سجا کے رکھتے، یہاں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لیتے، تسبیح کی صلاۃ التسبیح سیکھ لیتے، اور یہ سال بھر جو مل رہا آپ کو، اب دیکھیے یہ وقت، یہ شب ہو گئی، فجر ہو گئی، فجر سے ہمارا کام شروع ہو جانا کہ آئندہ شب برات تک صلاۃ التسبیح کا عمل سیکھ لوں گا، آئندہ شب برات تک یاسین یاد کر لوں گا۔ اب یاسین یاد کرنے کے چکر میں قرآن کے آپ قاری بن جاتے ہیں۔ انوار الحسنات آپ کے لیے کھلا ہے، خالی رخ تو کریے۔ اور اب علم کے حصول کے لیے کسی کا دستک دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایسے ایسے قرآن کے ایپ آ گئے ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کر لے کے سنتے جائیے، پڑھنا سیکھ لیتے۔ یاد کرنے کے لیے بھی ہے، 7 مرتبہ 5 مرتبہ ایک آیت کو ریوائز کے لیے ڈال دیجئے، پڑھتے آتا ہوں، آپ غور سے سنیے، یاد آئے، وہ بھی تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ۔ اب علم کے لیے آپ کو محنت کر کے وقت نکال کے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ جس کاروبار میں لگے ہوئے ہیں کاروبار کرتے رہیے اور قرآن لگا کے توجہ سے سنتے رہیے، آپ حافظ ہو جاتے ہیں۔ علم سیکھنے کے لیے آسانیاں ہو گئی، آسان سے آسان راستے آپ کے ہاتھوں میں رب نے نعمت کے طور پہ عطا کر دی، پھر بھی غفلت۔ تو یہ نفس پہ ظلم کے علاوہ کیا ہے بولیے؟ یہ بات مانتے نہیں مانتے؟ آسانی ہوئی نہیں ہوئی؟ پہلے اخبار میں ایک ذریعہ آ رہی تھی، پھر اس کے بعد اور سہولتیں بنتے گئی، تعلیم بالغان مساجد میں بنا، اب تو ہر ایک کے جیب میں ہے، اس میں کیا کیا نہیں ہے بولیے؟ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ عالم کورس کرنا چاہ رہے ہیں میرے بھائی، بس آپ کو کتابیں پوری مہیا ہیں۔ آپ سنتیں سیکھنا چاہ رہے ہیں، سنتیں مل جاتی ہیں آپ کو۔ اب یہ بیان آپ تھوڑا دیر کے بعد، ایک وقفے کے بعد کل کھولیے، یہ پورا جو بیان جتنا ہے پورا ریوائز سن سکتے ہیں آپ۔ یہ سہولتیں ہو گئی، یہ کلوز نہیں ہے۔ اگر آپ کچھ چیز بھول بھی جا رہے ہیں یا کچھ نوٹ کر کے میری اصلاح بھی کرنا چاہ رہے ہیں، راستہ کھلا ہے، دروازہ بندنے ہونے والا ہے۔ اتنی آسانیاں ہو گئی، یہ جو لیا جا رہا ہے پیغام کے لیے، دوسرے جو نہیں سنے ان کو سنانے کے لیے، راستہ کلوز نہیں ہے۔ آج ہمارے بیچ قدرتیں بڑھ گئی، سلامہ نکل لے رہی، اتنی بڑی رات ہے، یاد کر کر کے سلامہ بھیج لینا چاہیے نا، راستہ بنانا چاہیے۔ کیوں؟ جب اللہ غفاریت پہ آیا ہے، وہ معاف کر رہا ہے، ہم معاف نہیں کر سکتے؟ یہ سمجھ لیے تو عفو درگزر کا پہلو بڑھ جاتا۔ خطا بھی کرتے ہیں اور ادا یہ ہے اصرار پہ قائم رہتے ہیں، اور یہ بندگی کا سلیقہ نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگی کیسی تھی؟ معمولی کوئی خطا ہوتی بلک جاتے، تڑپ جاتے، اور اس کی اصلاح کے آقا کی بارگاہ میں آئے تھے، اور جب آقا طمانینت دیتے تو سکون اور راحت پا لیتے۔ کیسی اصلاح فرماتے آقا معلوم؟ آئے ہائے قربان جائے میرے آقا کے۔ ایک صحابی بولے، ابھی صحابی بن گئے تھے، ایمان لا لیے تھے، ایمان لانے کے بعد بولے رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ بولے کیا؟ بولے یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ بولے تو رسول اللہ خاموش بیٹھ گئے۔ اس کے بعد بولے اتنا بتا، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ جو تو چاہ رہا کسی اور کے ساتھ وہ کوئی اور کرے تو پسند کرتا؟ بولے نہیں۔ اچھا، تو جو فعل کسی سے کرنا چاہتا ہے اگر کوئی تیری بہن کے ساتھ یہ فعل کرے تو پسند کرتا کیا؟ بولے نہیں۔ کیا تو کوئی تیری بیوی کے ساتھ یہ عمل کرے پسند کرتا کیا؟ نہیں۔ تو بولے پھر تو کیسے پسند کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیے کیسا کیا انداز ہے،
نفسیات کے ماہرین بھی ایسی اصلاح نہیں بتا سکتے، یہ طریقے کی اصلاح کا طرز پیش نہیں کر سکتے۔ قربان جائے میرے آقا کے جو معلم انسانیت ہے، ساری دنیا مانتی ہے آپ کو، کہ ایسی نصیحت فرمائے کہ وہ بغیر کسی تردد کے مان گیا، اور وہ صحابی قائم ہو گئے کہ آقا میں توبہ کرتا ہوں اپنے ارادے سے، فوری اصلاح ہو گئی۔ تو اپنے احساسات غیر کے لیے رکھ۔ آج ہم رکھ رہے ہیں کیا؟ رکھ رہے ہیں؟ اچھائیاں تو بیان نہیں کرتے۔ اگر کوئی دو لڑ لیے تو جا کے اس کی برائیاں اس کو سناتے، اس کی برائیاں اس کو سناتے، جبکہ آقا کی تعلیم کیا ہے؟ اگر دو مسلمان بھائی کے بیچ میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑا تو جھوٹ بول دو تاکہ ان میں صلح ہو جائے۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین فویل للمکذبین، نص قطعی اللہ کا کلام فرما رہا ہے کہ تباہی ہے، بربادی ہے جھوٹ بولنے والوں کے لیے، مگر آقا بول رہی دلوں کا جوڑنے کا معاملہ ہے تو جھوٹ بول دو۔ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ میاں بیوی میں رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اگر تمہارے جھوٹ سے رشتہ جڑتا ہے جھوٹ بول دو، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ مکاریاں کر رہے ہیں۔ کس سے کر رہے ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں عباد اللہ سے کر رہے ہیں، ارے یہ اللہ سے ہو رہی، اور اللہ فرماتا ہے مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ تم لوگوں کے درمیان مکاری کرو گے، اللہ تم سے جب مکاری کرے گا تو معاملہ کیا ہوگا؟ یہ مکر کا نقصان بہت بڑا ہے۔ مکر سے تائب ہونے کی ضرورت ہے، یہ قدرتیں بڑھانے سے نادم ہونے کی ضرورت ہے، دلوں کو ملانا ہے۔ مومن جب کسی سے ملتا ہے تو اس سے سلامتی کی تعریف کی گئی ہے۔ المؤمن من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج حفاظت ہو رہی؟ دیکھیے اللہ والوں کا معاملہ کیا ہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ کئی اللہ والے ایک دسترخوان میں بیٹھے، کئی اللہ والے، اس میں حضرت مسیب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے، اور پورے اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے کسی کا کچھ کلام شروع ہوا، کسی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، تو حضرت بولے ہمارے بھائیوں کو کیا ہو گیا بھائی، حلال کا رزق چنا ہوا ہے، حرام کے لقمے لینا شروع کر دیا۔ کیا بولے؟ حلال کا رزق چنا ہوا ہے، سامنے لدا پڑا ہے، اور حرام کے لقمے شروع کر دیے۔ ایسا ہے کوئی ساتھی ہمارا؟ ہے کوئی ہم کو آگاہ کرنے والا؟ بلکہ لوگ بعد میں بولتے کیا اچھا باتیں بتا رہے تھے بھئی، آپ خامہ خواہ کے انہوں ٹوک دیے۔ ہم ایسی فکر کے ہیں، جبکہ یہ ٹوکنا والا ساتھی ہونا ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عظیم نعمت ہے۔ لوگ اسی کو زحمت سمجھتے۔ ہمارے بیچ میں تھے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل ہاشمی رحمۃ اللہ نور اللہ مرقدہ، ایک جلیل القدر شخصیت، سارے جامعہ میں حضرت کی توتی بولتی تھی، اہل علم بھی خبردار ہوتے تھے، ان جب آتے تھے، کوئی غفلت نہیں کرتے تھے۔ جہاں تک ہم سنتوں کا اہتمام اپنی زندگیوں میں پاتے ہیں، یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ آج جو بھی سنتیں ہمارے کردار و عمل میں آپ ہر وقت دیکھتے ہیں، یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ حضرت کو ہم کبھی کوئی چیز مانگتے، پہنتے ہو بولتے، ہم بائیں ہاتھ سے دینے آتے تو حضرت لیتے نہیں تھے، خالی دیکھتے تھے، لیتے نہیں تھے۔ فوری خیال آتے تھے، سیدھے ہاتھ میں لے لیتے تھے۔ تو یہ معمولی مشق نہیں ہے، یہ معمولی تربیت نہیں ہے کہ بارہا طلباء سے ایسے معاملے ہوئے، اور ہر طالب علم نے کبھی ہمارے استاد کو غفلت میں نہیں پایا کہ بائیں ہاتھ سے دیا اور وہ قبول کر لیں۔ آپ دیکھیں گے دسترخوان کے آداب میں سیدھے ہاتھ سے کھانا ڈال کے کھانا ہے، ساتھ اماں بابا لے کے بیٹھتے، کبھی تربیت ہوتی جی ایسا؟
دسترخوان پہ چمچے رکھنے کا مطلب کس کو بھی نہیں معلوم. سب یہی بولتے ہیں کھانا خراب نہیں ہونا بول کے چمچے رکھتے. یہ بات صحیح بولتے ہیں مگر سمجھتے غلط. دیکھیے میں آداب بتا رہا ہوں کھانے کے دسترخوان کے، اور اگر یہ جو راز بتا رہا ہوں نا، جتنے گھر میں بھائیاں بہنوں میں قدرتیں ہیں، میں بتانے کے بعد اس پہ عمل کریں گے تو چند دن کے اندر الفت، محبت اور وہ اخوت و بھائی چارگی آپ پائیں گے جس کی امیدیں ہر کوئی انسان رکھتا. راز ہے یہ، کیونکہ آداب بڑوں سے نہیں سیکھ رہے نا. دسترخوان پہ جو چمچے پنجے رکھتے اس کا مطلب یہ ہے سیدھے ہاتھ سے آپ ڈال لیں، کیونکہ سیدھے ہاتھ سے ڈالنا سنت ہے. بائیں ہاتھ سے ڈالنا شیطان کا عمل ہے. بائیں ہاتھ سے کھانا پلیٹ میں ڈالنا کیا ہے بولیے؟ شیطان کا عمل ہے. کھانے پینے میں بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا ہی نہیں ہے. معلوم تھا آپ لوگوں کو یہ بات؟ معلوم تھی؟ عمل کرتے تھے ایسا؟ سیدھے ہاتھ سے ڈال لیے. تو ایک وقت کریم نگر میں ایسی بیان کرنے گیا میں شب قدر میں، وہاں پہ ایک بہت بڑے شعلہ بیان مقرر آئے ہوئے تھے شمالی ہند سے. حضرت گئے، جب سے عجیب مزاج تھا ان کا، ہوتا نا باس کے اندر، اور خاص کر اہل علم میں بہت ہوتا ہے ایسا. تو انہوں نے دیکھ کے بولے ارے یہ بچے کو بھی جائے، حیدرآباد میں مقررہ نہیں ہے کیا؟ ملتے. اب دیکھیے یہ بچہ یہاں پہ خیرت کرا، تلاوت کرا، خوشی ہوئی اس کے جذبے پہ. کچھ اصلاح کی ضرورت ہے تو رب کے حوالے کر دیا، اللہ اس کی اصلاح کر دیتا. دعا میں مانگے تو اللہ اس کو اور علم سے نوازتا، علم نافع عطا کر دیتا اللہ تعالیٰ. کیونکہ اس سے اچھا تقدس والا کوئی مقام ہے کیا؟ اس سے اچھا برکت والا مقام ہے کیا؟ انہیں تلاوت کیا تو تلاوت کی برکت یہ تھی کہ اللہ دل میں ڈالا، ذہن میں ڈالا. اس کے لیے اللہ سے میں مانگ لیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ تجوید بھی عطا کر دے. یہ رب اس کے لیے خیر چاہا نا. تو یہ جو چاہیں ہوتی ہے، یہ چاہیں ایسے ہی پوری نہیں ہوتی، اللہ کی توفیق سے ہوتی، اللہ کی ہدایت سے ہوتی. اللہ دلوں میں تصرف رکھنے والا ہے، دل میں ڈالتا بہت، یہ بول کے کر تو کر. پرواہ کر کے روزی روٹی کے لیے کوئی کام کرتا ہے، وہ صلہ اس کا وہی ملتا جو رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے جو بولتا ہے اس کی ہر بولی اجر کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ وہاں گئے کریم نگر، تو وہ علامہ دیکھ کے بولے دسترخوان میں بیٹھے، سیدھے ہاتھ ڈالے رہا ہوں، استاد کی تربیت. ارے کیسا مولانا ہے، گندے ہاتھ سے پورے چمچے خراب کر رہا ہے. مجھے دیکھا میں، مگر اپنا جاری رکھا میں، بولے کھاتے رہا اپنا کام ڈال، بار بار اور تھوڑا یوں تھوڑا ڈالنے لگا میں. بیٹے تم بولتے جاؤ، تمہاری خیر نہیں ہے. اور یہ بھی سن لیجئے، جب میں گیا تھا تو کوئی لینے نہیں آیا میرے کو. فون کرا تو بولے آٹو بولو جامع مسجد کریم نگر بولو چھوڑے تھا. تو اسٹیشن سے اپنے آٹو سے گیا میں، اور وہ علامہ کے پیچھے جھرمٹ 3 سال سے انہوں آرنگے تھے. اب دسترخوان نے پوچھے تم کتنی دیر بولتے؟ بس حضرت بولے تو آدھا گھنٹہ 15 منٹ. ہاں دیکھیں ہمارے مقابلے میں نہیں بول سکتے. شب قدر تھی، سنا خاموش. اس کے بعد بولے خلیل احمد تمہارے شیخ الجامعہ میرے ساتھ وہاں ملے، میرے استاد ہے. ایسا بولے تو میرے کو ناگوار نہیں گزرتا، دل کو تکلیف نہیں ملتی. کسی کے باپ کا نام ایسا لے لیے تو برداشت ہوتی کیا؟ برداشت کرا میں. دسترخوان پہ یہ آداب، یہ انداز تھا. کیسا مولانا ہے، پورے چمچے خراب کر رہا ہے، جھوٹا ہاتھ لگا رہا ہے. بڑا ختم، اب سمجھ گیا حضرت اب آپ کا وقت آ گیا. سو ڈال دے گا، اور تھوڑا 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 کھایا. مزہ لے آ رہا میرے کو بھی. مزہ اس بات کا آ رہا غافل کو بیدار کرنے کا لمحہ آ گیا، غافل کے متبعین کو جگانے کا وقت آ گیا. میرا جذبہ یہ ہے، کیونکہ میرے مربین ایسے لوگ ہیں جس کی ضمانت معیشت کی رسوائیوں سے محفوظ کر لی. کھاتے رہا. اس کے بعد جب چائے کا وقت آیا، سیدھے ہاتھ میں پیالی لے کے میں پیتے بولا مولانا کیا یہ حدیث کیا منکر ہے؟ من یستعمل بید الاولیاء، جو بائیں ہاتھ کو استعمال کرتا ہے وہ شیطان کا عمل ہے.
اور جو سیدھے ہاتھ کو استعمال کرتا ہے وہ رحمان کا عمل ہے۔ کیا اس سے آپ غافل ہیں؟ سارا دسترخوان آپ بولتے رہے، آپ گو کے ہاتھ سے چائے پی رہے مولانا، میں سیدھے ہاتھ سے سنت ادا کر کے چائے پی رہا ہوں مولانا۔ اب کچھ بولنا ہے تو بولیے۔ یہ میرے استاد کی تربیت ہے جو آپ کے ساتھ رفاقت میں رہا کرتے، اور آپ کو کس کی تربیت ہے میرے کو تو نہیں معلوم۔ ہکا بکا، اب جواب نہیں تھا۔ شب قدر کی وہاں پہ طریقہ ہے، یہ بھی سن لیجئے، آپ معلوم کرنا ہے کر لیجئے۔ وہاں ایک چھوٹی مسجد ہے، بڑی مسجد جامع مسجد ہے، تو جامع مسجد میں نیا مقرر آیا تو پہلے چھوٹی مسجد میں بھیجتے اس کو، کیسا بول رہا، مزے کا ہے تو بیٹھیں گے نہیں تو چلیں گے، یہ طریقہ ہے وہاں پہ۔ تو چھوٹی مسجد میں نکات بولا، قدر کی کیا اہمیت ہے، قدر کی رات اللہ تعالیٰ کیوں عطا کیا، بولا یہ نکات بول دیا۔ اب تفصیلی بیان جامع مسجد میں بول کے 20 منٹ بول کے آ گیا۔ میں دیکھ رہا تھا لوگ آ کے ایسا ایسا بولے، وہ کیا بولا میرے کو رب قبول کر لیا، دلوں میں ڈال دیا ان کے، پورے آ گئے۔ اس کے بعد جب میرے کو ایسا میک دیا گیا تو میں بولا، جب میرے کو دیے 11 ساڑھے 11 ہو رہے تھے، مولانا کا بیان ہو چکا تھا، میں بولا کیا آپ میرے ساتھ سحر کرنا چاہیں گے؟ سارے لوگ لبیک و صادق کے جدائیں دیے، بولے بالکل ہم سحر کرنا چاہیں گے۔ تو وہ صاحب تبارک الذی عنوان بنا دیکھیے آپ میں، الذی خلق الموت والحیات میرا عنوان تھا۔ اللہ موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے، تو یہ موت اور حیات آزمائش کے لیے، اس عنوان پہ گفتگو ہوئی۔ الحمدللہ جب خطاب ختم ہوا تو جو لوگ میرے کو لینے نہیں آئے تھے، چھوڑنے کے لیے وہاں کا MLA کار لے کے آیا۔ یہ کہیں کو سنایا، میں بتا رہا ہوں، صالحین کی صحبت جہاں عزت نہیں ہوتی وہاں عزت بنا دیتی۔ صالحین کی صحبت میرے استاد کی تربیت تھی، میں اخلاق کے دائرے میں رہتے ان کا احترام کرتے ہوئے جب منہ کھول کے ان کو ان کی حقیقت بتایا، ان کے لیے آئینہ بن گیا۔ کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ جب ہم آئینہ بن کے کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے والے کو اپنی اصلاح کرنا ہی پڑتا، سامنے والے کو اپنی اصلاح کرنا ہی پڑتا۔ تو ہم ایک دوسرے کے آئینہ ہیں، ہم آئینے بن کے ہم تصور کر لیں کہ ہم آئینہ ہیں تو اب ہم سے غفلت نہیں ہو سکتی۔ ہم نہیں سمجھتے ایسا، ہم سمجھتے ہیں ہم مصلح ہیں، ہم جو بول رہے وہ صحیح، ہم جہاں بھی ٹھہر کے بول سکتے۔ مسجد کی آداب کیا ہے؟ اپنی آواز پست رکھنا ہے۔ مسجد میں فرشتے رہتے، معلوم پاک اجینہ رہتے، اللہ کی نورانی مخلوق رہتی، ناری مخلوق رہتی پاکیزہ یہاں پہ، تو آواز بہت دائرے میں ہونا چاہیے۔ جب ہم بات کریں تو بات میں سرگوشی میں کرنا چاہیے، کوئی وقت ہو نہ ہو زبان چلنے کے لیے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہی میری جنت ہے، یہی میری دوزخ ہے۔ کیا فرمائیں؟ یہی میری جنت ہے، یہی میری دوزخ ہے۔ اسی سے جنت بنتی ہے، اسی سے دوزخ بنتی ہے۔ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ ہم فرشتے نہیں ہیں مگر فرشتوں سے اعلیٰ تر مقام اللہ نے عطا کیا، چونکہ ہم اپنے آپ سے لڑتے ہیں۔ اپنے آپ سے لڑنا بندگی کا اعلیٰ مقام ہے، عرفہ مقام ہے، بلند مقام ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے نفس نہیں دیا، صرف عقل دیا، وہ عقل کے پابند ہو گئے تو اس لیے اللہ ان کو فرما بردار بنا دیا۔ اور جانوروں کو پیدا کیا، شہوانیت دیا، وہ روڈ پہ جہاں بنے وہاں مودتے ہیں، ہٹتے ہیں، گندگی پھیلاتے ہیں اور ہر فحش کام کھلے سرے عام کرتے ہیں۔ اگر انسان حیوانوں کی طرح کرتا ہے تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ عقل کا استعمال کر کے اللہ کے رسول کی رضا جوئی کا کام کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے اعلیٰ تر ہو جاتا ہے۔ اب اعلیٰ بننا ہے، ادنا بننا ہے، جانور بننا ہے، جانور سے بدتر بننا ہے، یا فرشتوں سے بھی زیادہ اللہ کے قرب کے پھریرے لینا ہے، اللہ کی معرفت کے پھریرے لینا ہے، بندوں کے ہاتھ میں۔ ادب زندگی کا پہلا قرینہ ہے۔
آج ہمارے سارے معاشرے میں سب سے اگر نہیں کے برابر کوئی چیز رہ گئی ہے وہ ہے ادب۔ ہر دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ جواب دیں، اگر کوئی بڑا پہلے ہوتا تو اس کے وجود کی وجہ سے کچھ ہمت نہیں ہوتی تھی۔ بچپن ایسا تھا، اگر کوئی بڑا بیٹھا ہوا سامنے ہوتا یا کھڑا ہوا ہوتا، کچھ بھی غلطی کرنے کی ہمت، کسی قسم کی شرارت کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کرتا، کان پکڑنے کا اختیار ہر بزرگ کو تھا کہ نہیں تھا؟ آج کوئی کان پکڑ لیا تو جس کا کان پکڑا گیا اس کے بڑے بزرگ، بابا، تایا، چچا، آپ کو کیا ضرورت ہے، گیا ادب۔ تو ادب چھین رہے کون؟ جو خود طالب عزت کے، ان کو ادب نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو، ہر والد پہ فرض ہے کہ وہ 3 حقوق ہے اس کے اوپر، اول بچوں کے وہ ادا کریں۔ جب بچے گویائی کی طرف آئے، اللہ کی توحید کی تعلیم دی جائے، رسول کی محبت کی تعلیم دی جائے، اور تیسرے استاد کا ادب سکھایا جائے۔ یہ فرض ہے ماں باپ پہ، استاد کا ادب سکھایا جائے۔ جب استاد کا ادب سکھایا جائیں گا، جب استاد کے پاس بچہ جائیں گا، اب استاد بولیں گا ماں کے قدموں کی جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، رضا الوالدی رضا الرب، باپ کی خوشنودی میں رب کی خوشنودی ہے۔ اثر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ استاد کا ادب کون سکھائے؟ جس کو انہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ وہ کیا مانگتا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ جیسے میرے ماں باپ بچپن میں مجھ پہ رحم فرمائے، ایسا ان پہ رحم فرما۔ کون مانگ رہا ہے؟ یہ بچہ مانگ رہا ماں باپ کے بارے میں۔ تو یہ سکھانے والا کون؟ استاد۔ اس لیے استاد کا ادب سکھایا جائے۔ آپ سکھا رہے ہیں جی، اگر آپ کے مسائل چلتا ہے تو تربیت کرو بولو استاد کو، نصیحت کرو بولو، اس کے بعد دیکھو دروازے کے پاس کون کون آتے۔ یہ حالت ہو گئی۔ اگر اصول نہیں رہیں گا اصل نہیں ملتا، اصول نہیں رہیں گا اصل نہیں ملتا۔ آج زندگیوں میں اصول ختم ہو گیا، حرارت ایمانی سرد بن گئی، ہم سب کے خون سفید ہو گئے۔ ایمان کا رنگ جب چڑھے گا تو یہ سب چیزیں اود کر معاشرے میں پھر آ جائے گی۔ آج ہم سفید خون کے ہو گئے، احساس نہیں ہے، امام کا احترام نہیں ہے، بزرگوں کا ادب نہیں ہے، کوئی مراتب سے جینا نہیں چاہتا۔ بڑے بولتے کہے گا اصول سب برابر ہے، جبکہ قرآن بول رہا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ سنیں نا ابھی آپ قرآن، کبھی جنت والے دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر بولے علم والے بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تعلیم کون دے رہے؟ قرآن دے رہا۔ اور بولا گیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے حبیب آپ فرمائیے اہل علم معرفت الہی رکھنے والے، علم شریعت رکھنے والے اور اس سے غفلت کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب جاہل اہل علم کو سکھانے کا وقت آ گیا تو کیسا بھائی؟ پہیے الٹے پھرے تو منزل کو جاتے کیا؟ بولیے، زندگی کے پہیے الٹے پھرے تو منزل ملتی آگے کی؟ ہم تو وہی کر رہے ہیں، پہیے الٹے پھراتے ہم، ہمارا طریقہ یہی ہے۔ منزل کہیں کیوں نہیں آ رہی، منزل کہیں کیوں نہیں آ رہی؟ عمریں گزرز رہی ہے، جیسے جیسے عمر گزری بزرگی آتی، مرتبہ آتا، درجہ آتا، اللہ عزت سے نوازتا۔ تو سن لیجئے، آقا فرماتے ہیں جب 4 چیزیں آتی ہیں اس کے ساتھ 4 چیزیں آنا ضروری ہے، وہ بھی آتی ہے۔ پہلے آنا سن لیجئے، اس کے بعد کیسا گزارنا بتاتا ہوں۔ وَإِذَا جَاءَ الْعِلْمُ جَاءَ الْكِبْرَ وَإِذَا جَاءَ الْمَالُ جَاءَ الْبُخْلَ۔ جیسے ہی علم آتا اس کے ساتھ تکبر آتا، جیسے ہی مال آتا بخالت آتی، جیسے ہی کثرت عبادت کو شروع کرتا ریاکاری آتی،
عمر بڑھتے گئے جیسا شہوت کا غلبہ بڑھ جاتا. بات آ گئی ہے. اب یہ کوئی انکار کرتا تو کر کے بتاؤ. میرے آقا فرما رہے ہیں. اس کے بعد فرمائے اگر اہل علم عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے علم کو علم نافع بنا دیتا, اور اہل ثروت مالدار اگر بخارت کو ہٹا کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بن جاتا ہے تو اللہ اس کے مال کو دونوں جہاں میں نجات کا ذریعہ بنا دیتا. اور عبادت کرنے والا ریا سے بچ جاتا ہے اللہ اس کو مستجاب الدعا بنا دیتا. اور اگر بزرگ ہونے کے بعد اپنی شہوت پہ قابو پا لیتا ہے, اللہ کی خشیت میں رہتا ہے, تو اللہ اس کو تمام انسانوں میں معزز و وقار عطا فرماتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما, نیک ہدایت عطا فرما. اے پاک پروردگار, اس رات کی جو اہمیت اور افادیت اور اس رات کے حوالے سے جو تجدید عمل کی توفیق کی طلب ہم نے تیری بارگاہ میں رکھی سنائی ہے مولا, قائل کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. مولا ہم سب بندوں کو وقار والی زندگی عطا فرما. اے عزت کے دینے والے مولا ہم سب کو عزت سے نواز. اے ذلت دینے والے مالک ہمیں اس رسوائیوں سے محفوظ فرما. اے مولا جو کچھ کہا سنا گیا ہے مولا عمل کی راہ ہمارے لیے آسان فرما دے. یقیناً مولا ہمارے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں مولا, ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما. عمل کی زندگی ہمارے لیے آسان فرما. عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما. خاتمہ بالخیر فرما. وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین.